کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگر تو ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے اس چیز کا کیا معلوم؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت مقتی، پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اس کے دل میں حسرت پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگ گیا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس کو ایک ترتیب آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر پرہیزگار لباس پہن کر اور نیکوکار اختیار کر کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا مقتی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ اس چور کا ایک نہایت گھٹیا اور ذلیل مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق پرہیزگار لباس پہنا اور نیکوکار اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر، تلاوت سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں مشہور ہوتا گیا کہ کوئی اللہ کا بڑا نیکوکار بندہ یہاں آتا ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے جو عبادت میں لاجواب اور بہت ذکر و کار ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے مطابق جو سوچا تھا اس کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اسے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا تھا جو بڑا مقتی، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے، اور اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص دراصل اسی تمنا آرزو میں جا کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں دراصل ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے اسی حسرت کی وجہ سے اختیار کیا تھا، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب مجھے بس اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی ہی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نماز اور عبادت انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو اپنے اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔
بے شک میرا رب بہت مہربان ہے۔